مفرور، سزائے یافتہ، وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے کہ جی ہم یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اب ہیں کون نہیں مانیں گے؟ اسی نواز شریف کے پاس جب کنٹیمپٹ اس کے اوپر لگنے لگی تھی جسٹس سجاد علی شاہ نے، تو ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی دنیا میں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. اور یہ جو پھر آخر میں جو ججز کو خریدا گیا کوئٹہ بینچ کو، انہوں نے پیسے چلائے تھے. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آج ہمارے سپریم کورٹ کے معزز ججز کے اوپر پیسہ چل رہا ہے، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا. اور میں جانتا ہوں دونوں طرف ایسے ججز ہیں جن کی بڑی ہائی ریپوٹیشن ہے، اس ملک میں رسپیکٹ ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی. لیکن میں نواز شریف کو جانتا ہوں کہ ساری زندگی اس نے رشوتیں دے دے کے، اس نے لوگوں کو خرید کے، دھمکا کے، ڈرا کے، مافیا سٹائل، جو جسٹس کھوسا نے کہا تھا سسیلین مافیا، یہ مافیا آپریشن ہوتا ہے. جو جج کو کرنا ٹیپیں بنا لیا ان کے اوپر، کبھی ٹیپ ریلیز کر دی، کبھی فیملی پہ اٹیک کر دیا، پولیٹیشین نہیں پسند تو اوپر سے جہاز سے تصویریں ننگی پھینک دی، جو کتاب لکھوا دی کسی کے اوپر. یہ وہ لوگ ہیں، مافیاز ہیں. یہ وہ لوگ، ان کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. یہ میں آخر میں بات کرتا ہوں انٹرسٹ کیا ہے. ان کا انٹرسٹ ہے، پہلے انہوں نے پیسہ چوری کیا، اس کے لیے ادارے کمزور کیے، کیونکہ اگر مضبوط ادارے ہوں آپ پیسہ چوری نہیں کر سکتے اور لانڈر نہیں کر سکتے باہر. پہلے ان کو کمزور کیا اداروں کو. اس کے بعد این آر او لینے کے لیے پھر دوسری جدوجہد کی، اس کے لیے ہر قسم کی انہوں نے زور لگایا این آر او لینے کا. بیرونی سازش میں مل کے انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی این آر او لینے کے لیے، وہ لے لیا. اب ساری کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو باہر رکھو تاکہ این آر او بچ جائے ان کا، تاکہ جو ان کو 1100 ارب روپے کے اپنی چوری ان کو معاف کر دی گئی تھی، وہ ڈر لگا ہوا کہ وہ آ گیا تو شاید وہ پھر سے خطرے میں پڑ جائے. تو ان کا مقصد پاکستان نہیں ہے، یہ تو بیٹھے باہر ہیں، اربوں ڈالر ان کا باہر پڑا ہے. ان کو کیا فکر کہ پاکستان میں اس وقت لوگ آٹے کی لائنوں میں بیچارے مر رہے ہیں.